السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، فرعون کے قوم کا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک گونسا مارنے سے مر گیا، جس سے آپ علیہ السلام کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ مستقبل میں نبی بننے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس آدمی کی قتل کرنے کی وجہ کیا بنی، اور فرعون کو اس قتل کی اطلاع کس نے دی۔ فرعون کو اطلاع ملنے کے بعد جب اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ علیہ السلام کو کس نے اطلاع دی کہ فرعون آپ کو قتل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے جانے کے بعد کس ملک گئے، اور آپ علیہ السلام وہاں کن حالات سے گزرے؟ تو پیارے دوستو، ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مغرب کے بعد یا ظہر کے وقت شہر میں آئے، جس وقت لوگ کھانے پینے میں یا سونے میں مشغول تھے، راستوں پر آمد و رفت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی جو فرعون کے قوم کا آدمی تھا آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام سے قبطی کی شکایت کی اور اس کا زور و ظلم بیان کیا، جس پر آپ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گونسا مارا، جس سے وہ اسی وقت مر گیا۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئی اور سمجھ گئی کہ یہ شیطانی کام ہو گیا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہوا تو آپ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ اگر فرعون کو اس واقعہ کا علم ہو گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آپ اسی خوف کے عالم میں دوسری دن شہر میں نکلے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر وہی اسرائیلی ایک دوسری قبطی سے لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو، تم سب سے جھگڑتے ہو اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو وہ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تم ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کل کا واقعہ صرف اسی کی موجودگی میں ہوا تھا، اس لیے اب تک کسی کو پتہ نہ چلا تھا، لیکن آج اس کی زبان سے اس قبطی کو پتہ چلا کہ وہ قتل تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً بھاگا اور فرعون کے دربار میں جا کر خبر گیری کر دی کہ جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس منعقد کی جس میں قبطی کی قصاص کے متعلق مشاورت ہوئی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا، اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ فوراً اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چپتے چپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کئی فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران اللہ تعالیٰ سے ظالموں کی ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے پر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کی جذبہ سے ان کے پاس گئی اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں
اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ ہمارے والد بھی بوڑھے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کی پانی پلانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنے بکریوں کو پلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان کے بکریوں کو پلا دیا۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھری ہوئی ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا آپ پرامن ہو جائے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرا لیا اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ تقریباً 10 سال رہے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے وطن مصر آئے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔